رمضان كريم 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 شهر عظيم. السلام علیکم، کیا حال ہے عمر بھائی؟ خیریت؟ شکر ہے. آپ سنائیں کیسا جا رہا ہے رمضان المبارک؟ ماشاء اللہ سر. کیا حال ہے آپ سب ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ نے بہت سارے ولاگرز اور مشہور شخصیات کی ڈیلی روٹین تو دیکھی ہے، لیکن آج میں آپ کو ایک مختلف زاویہ دکھانے جا رہا ہوں. ایک مسجد سے جڑا ہوا شخص، ایک مسجد کے امام کی ڈیلی روٹین اور بالخصوص جمعۃ المبارک کی کیا روٹین ہوتی ہے، آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. آئیے ویڈیو کا آغاز کریں. جی، جمعۃ المبارک کو مساکین کا حج کہا گیا ہے، تو اس کی تیاری بھی اس اہتمام سے ہونی چاہیے. وہ لوگ اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ حافظہ کمزور ہے، سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، ان کے لیے خاص بات ہے، ذرا توجہ کریں. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ نہا کے نکلتے ہیں، الحمدللہ میں نے غسل کیا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور جمعۃ المبارک کے دن میں غسل کرنا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس سنت پہ بھی عمل کیا. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، دو باتیں، یا تو بالکل سر میں تیل ہی نہیں لگانا، یا لگانا ہے کب، جب بال گیلے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کہ ہم نے اپنے بالوں کو خشک کیا نہانے کے بعد. تو خشک بالوں میں تیل لگائیں گے، جڑوں میں لگائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ گیلے بالوں میں لگا لیں گے تو یہ حافظہ کمزوری اور سر درد اور طرح طرح کے ٹینشنوں والا معاملہ بنے گا. تو اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں کہ نہانے کے بعد آپ پہلا کام کریں، بال خشک کریں. وہ کیا پیارا شعر اعلیٰ حضرت کا فرماتے ہیں کہ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تیل لگایا کرتے تھے تو تیل کی بوندیں ٹپکتی تھی، اور اس قدر تیل لگایا کرتے تھے کہ بوندیں بن کے ٹپکا کرتے تھے. ہم تو تھوڑا سا لگا کہتے ہیں، بہت زیادہ لگ گیا. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ستارے لٹا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ تیل لگانا بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے. سر کے اور داڑھی کے بالوں میں آئل لگانے کے بعد ایک اور پیاری سنت جو جمعۃ المبارک کے دن خاص طور پہ ہر بندے کو اہتمام کرنا چاہیے، وہ ہے امامہ شریف پہننا. امامہ شریف پہننا ایسی عظیم سنت ہے جس کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعۃ المبارک کے دن امامہ باندھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں. سلامتی ہے تو اللہ کے فرشتے سلامتیاں بھیجیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف رنگوں کے امامے پہننا ثابت ہے، جیسے سفید کلر کا، سیاہ بلیک کلر کا، زعفرانی رنگ کا، سبز رنگ کا، سرخ دھاری دار، اس طرح کے امامے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے ہیں. تو کسی بھی رنگ کا امامہ پہننا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے. امامہ پہننا تو کسی بھی رنگ کا آپ پہنیں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوگی. لیکن بالخصوص جو وائٹ کلر ہے یا بلیک کلر ہے، اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پہننا، تو یہ پہنا جائے. امامہ شریف کے متعلق اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت ہی پیاری کتاب ہے امامے کے فضائل. اس کتاب کو آپ پڑھیں، آپ کو بہت کچھ ملے گا. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے سیاہ رنگ کا، بلیک کلر کا امامہ پہنا ہوا تھا. تو یہ فرشتوں کا طریقہ بھی ہے اور انبیاء کا بھی ہے. امامہ شریف ہم نے پہن لیا. اس کے بعد ایک اور بہت ہی پیاری سنت ہے، اور یہ وہ سنت ہے جس کا فائدہ ہم سے بڑھ کر، یعنی آپ سے بڑھ کر کسی دوسرے کو ہوتا ہے جو سامنے والا ہوتا ہے، اور وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ خوشبو لگانا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خوشبوئیں استعمال کی، جس میں عود بھی ہے، اور ایک روایت کے مطابق سفید عود ابیض جسے وائٹ عود کہا جاتا ہے. تو ہر بندہ کہتا ہے یار ایسی خوشبو جو لگاؤں دیر تک رہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا اورا سینٹس کی بہت ہی پیاری نورین کے نام سے، دو نوروں کا مجموعہ، اور بہت ہی پیاری خوشبو یہ وائٹ عود جو ووڈی اور فلورل نوٹس کا مکسچر ہے، ایک بہت ہی پیاری خوشبو. اور آپ چاہتے ہیں یہ خوشبو 24 گھنٹے تک آپ کی اگر جان نہ چھوڑے تو آپ یہ ضرور ٹرائی کریں. اور جو پرفیوم لور ہے ان کے لیے بہت ہی پیاری خوشبو ہے راحت البال. یہ عربک فریگرنس ہے اور بڑی پیاری
فلورل اور ووڈی نوٹس کا ایک مکسچر ہے، یہ بھی آپ ٹرائی کریں. تو میں دونوں کو یوز کرتا ہوں. تو ماشاءاللہ کیا ہوا، بہت زبردست خوشبو ہے، بڑا ایک پیارا احساس آتا ہے. امامہ شریف پر بھی لگاتا ہوں اور تھوڑی سی ساتھ عطر بھی. خوشبو لگاتے ہوئے بہت زیادہ کنجوسی بھی اور بہت زیادہ اسراف بھی نہیں کرنا چاہیے. اتنی کم بھی نہ لگائی جائے کہ بالکل آئی نہ، اور اتنی زیادہ بھی نہ کہ دوسرے کو تکلیف ہو. یہ بہت لائٹ سی خوشبو ہے، اس لیے میں نے پرفیوم تھوڑی یوز کی. اور ساتھ یہ تھوڑی سی وائٹ ووڈ لگا لیتے اور داڑھی پر بھی لگا لیتے، اور یہ ہماری تیاری مکمل ہوگی. اب چلیے چلتے ہیں مسجد کی جانب. انشاءاللہ آج موسم بھی کافی پیارا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سردیوں کا اختتام ہے اور گرمیوں کی ابتدا ہے. تو آج موسم بہت زبردست ہے ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ جمعے کے لیے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے. ماشاءاللہ عمر بھائی بھی آ گئے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم، کیا حال ہے عمر بھائی؟ خیریت؟ شکر. آپ سنائیں کیسا جا رہا ہے رمضان المبارک؟ ماشاءاللہ موسم بھی بڑا زبردست ہے آج ماشاءاللہ. کون سی خوشبو لگائی بتاؤں؟ وہی خوشبو ہے جی جو آپ نے ہمیں تحفہ دی ہے، فورا سینٹس کی وائٹ ووڈ، جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے. دیکھ لیں کمپلیمنٹس پکے ہیں تو یہ خوشبو آپ ضرور ٹرائی کریں. پہلے نا جوتیاں سنبھال لیں اپنی، ان کی حفاظت بھی ضروری ہے آج کے دور میں. ماشاءاللہ باہر صفیں وغیرہ بچھ گئی ہیں اور تیاری جاری ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ صاحب؟ ٹھیک ہے. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات. یہ تذکرہ سنا رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری عمریں تو بہت تھوڑی ہیں، ہم تو پھر اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے، ہم تو اس اجر کو نہیں پا سکتے. تو آقا کا دل ذرا غمزدہ ہوا کہ میری امت کو یہ انعام کیوں نہیں مل سکتا. امت سے محبت کرنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب دل میں یہ بات آئی تو حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. الحمدللہ جمعہ کا بیان ہوا، اس کے بعد ہم نے نماز بھی ادا کی. اور اگر آپ یہ بیان سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اس پر یہ اپلوڈ بھی کر دیا جائے گا اس ویڈیو کے بعد. اور اس کے بعد الحمدللہ صلاۃ السلام ہوا. نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. آپ نے بہت سارے معروف شخصیات اور بلاگرز اور یوٹیوبرز کی ڈیلی روٹین اور جمعہ کی روٹین دیکھی ہوگی، بس بھاگتے ہوئے جانا، جمعہ پڑھ کے آنا. تو آج آپ نے ایک دیکھا کہ ایک مسجد سے جڑے ہوئے شخص کا جمعہ کیسے گزرتا ہے، اہتمام کرتے ہیں، جمعے کی تیاری کرتے ہیں. تو کیا آپ بھی اس طرح کی تیاری کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اگر نہیں کرتے تو ضرور کیا کریں کہ جمعہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس کا خاص اہتمام کیا جائے. اس کو مساکین کا حاج کہا گیا ہے، تو ہم نے بھی اہتمام کیا اور آپ کے ساتھ اپنی جمعہ روٹین شیئر کی. ہمیں بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ویڈیو، ضرور کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أهلا بقدوم